بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گرامر آسان طریقے سے۔ علم ہجا۔ ہجا سے مراد کیا ہے؟ کسی زبان کے حروف ابجد کو الگ الگ کرنا، یعنی ان کے ہجے کرنا، ان کو علیحدہ کرنا۔ املا اور ہجوں کی ساخت کا علم ہجا کہلاتا ہے۔ اب بات ہوئی حروف ابجد کی، تو حروف ابجد کیا ہیں؟ ہر زبان میں کچھ تحریری علامات یا نشانیاں یا نشانات ہوتے ہیں، تو وہ تحریری علامات اور نشانیاں حرف کہلاتی ہیں۔ اب ان حرف کے مجموعے جیسے الف، ب، پ، ت، س کو حروف ابجد کہتے ہیں، اور زبان کے حروف ابجد دوسری زبان سے مختلف ہوتے ہیں۔ ہجا ہو گیا ساخت املا کا علم، اور ابجد ہو گیا الگ الگ حرف یعنی علامات اور نشانیوں کا علم۔ اب بات کرتے ہیں ابجد جن حروف سے مل کر بنتا ہے ان کی اقسام پہ۔ تو حروف ابجد کی دو اقسام ہیں آواز کی بنیاد پر۔ پہلی قسم ہے مفرد حروف اور دوسری قسم ہے مرکب حروف۔ مفرد حروف ہلکی آواز والے حروف، ایک آواز والے حروف جو صرف ایک آواز دیں، جیسے الف، ب، پ، ت، ٹ، مفرد اکیلی آواز۔ اور مرکب حروف بھاری آواز والے حروف جیسے بھ، پھ، تھ، ٹھ۔ مرکب حروف جو ہیں ان کو مخلوط حروف بھی کہتے ہیں۔ یہ تو ہوگی آواز کے لحاظ سے قسمیں دو، مفرد اور مرکب۔ اب حرکات کے لحاظ سے قسم دیکھ لیں۔ حرکات کے لحاظ سے حروف کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حرف علت یا حروف علت، اور دوسرا ہے حرف صحیح یا حروف صحیح۔ حروف علت جس میں علت الف، واو، ی کے استعمال سے حرکت پیدا ہو، جیسے بے الف با، جیم الف جا، سین چھوٹی سی، یعنی حرف کے ملانے سے حرف بھی حرف علت حرکت پیدا ہو۔ اس کو انگلش میں واولز کہتے ہیں، یعنی الف، چھوٹی اے، واو۔ حروف صحیح وہ حرف جو کسی حرف علت یا علامت حرکت کے ساتھ ملے بغیر کوئی آواز پیدا نہ کرے، جیسے بے۔ ان کی آواز کے لیے ضروری ہوتا ہے علت کا ملانا۔ انگریزی میں حرف صحیح یا حروف صحیح کو کانسٹوننٹ کہتے ہیں۔ اس سلسلے کا تیسرا لیکچر جلد ہی پیش کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لسان جسے زبان کہتے ہیں، انگلش میں لینگویج کہتے ہیں، اصل میں لفظ ہے فارسی کا، اور اسم کے طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ 1657 میں پہلی دفعہ مثنوی گلشن عشق میں زبان کا لفظ استعمال ہوا۔ اگر اس کی تعریف کو دیکھیں تو زبان کے نظام سے مراد ایک ایسا نظام ہے جس میں مختلف آوازوں اور اشاروں کی مدد سے ایک دوسرے سے رابطہ کر کے معلومات کی ترسیل کی جاتی ہے۔ یعنی زبان کی مدد سے ہم اپنے جذبات و احساسات، اپنی معلومات، اپنے خیالات دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ تو زبان سے مراد ہمارا نظام ترسیل ہوگا، رابطے کا نظام، دی وے آف کمیونیکیشن، جس کے ذریعے ہم اپنی باتیں دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ جب ہم نے زبان کا نظام پڑھ لیا تو اگلی چیز جو ہمیں سیکھنی ہے وہ ہے صرف و نحو۔ صرف قواعد زبان کا وہ حصہ جس میں ہم الفاظ، ان کی بناوٹ اور ان کے باہمی تعلقات پر بحث کرتے ہیں، یعنی لفظ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ملیں گے، کیسے جڑیں گے، اور کن اصولوں کے ساتھ نئے لفظ بنیں گے، جیسے کھیلنا سے کھیل، کھلاڑی، کھلنڈرا، کھیلو، کھیلے گا، یعنی اسم، فعل، حرف، کلمہ، لفظوں کا جتنا بھی علم ہوگا وہ علم صرف کہلائے گا۔ زبان کی
بناوٹ جو ہے وہ صرف و نفس سے بنتی ہے، تو صرف لفظوں کا علم جو ہے وہ کہلائے گا۔ صرف کے بعد اگلی چیز ہوگی نحو۔ نحو یعنی کلمہ اور کلام، لفظوں سے جملے کیسے بنے، لفظوں سے فکرے کیسے بنے۔ یعنی نحو میں ہم ان چیزوں سے، ان احوال سے بحث کریں گے جو مرکبات اور جملوں کی بناوٹ کا علم دیں گے۔ مثلا اللہ ایک ہے، اگر ہم نے اللہ ایک ہے کو الگ الگ لفظوں کی صورت میں پڑھا تو صرف ہو گیا، لیکن اگر جملے کی صورت میں ہوا تو نحو ہو گیا۔ ایک دفعہ پھر بتا دوں، مرکبات جیسے مرکب اضافی اور جملوں کی بناوٹ کا علم نحو کہلاتا ہے۔ زبان بنیادی طور پر دو چیزوں کے علم سے بنتی ہے، صرف اور نحو۔ دونوں چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔